شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، 3 دن حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ گھر میں اس طریقے سے کر لیجئے۔ گھر میں انشاءاللہ اتنا روپیہ پیسہ آئے گا کہ آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے ساتھ ہیں، وہ بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، نعمتیں چاہے تھوڑی ہوں یا زیادہ ہوں، حمد و شکر اسی کا بجا لاتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے۔ اس نے جسے چاہا اس مبارک دن میں وافر اجر حاصل کرنے کی توفیق دی، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور حق کے بہترین راستے پر چلنے والے صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ ناظرین، آپ کو تقوی کی نصیحت کرتا ہوں۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تقوی الہی ایسے اختیار کرو جیسے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت آئے تو صرف اسلام کی حالت میں۔ ناظرین، حسبنا اللہ و نعم الوکیل بہت ہی عظیم جملہ ہے، جلیل القدر معنی، خوبصورت مضمون اور طاقتور تاثیر پر مبنی ہے۔ الحسیب وہ ذات ہے جس کے سامنے ضروریات پیش کی جائیں تو وہ فوراً پوری کر دے، اور جب کسی کے بارے میں فیصلہ کرے تو اٹل اور ناقابل تردید ہو۔ وکفیٰ باللہ حسیبا کا مطلب یہ ہے کہ جن جزیات اور مقداروں کے بارے میں لوگ حساب لگانے کے بعد سراغ لگا پاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان جزیات اور مقداروں کو بغیر حساب کے جانتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دین اور دنیا کے تمام امور میں کافی ہے، وہ انسان کے ہر غم اور مستقبل کے منصوبوں کے ساتھ کافی ہے۔ کوئی بھی ضرورت پوری ہو حقیقت میں اللہ کی وجہ سے ہوتی ہے، اگرچہ ظاہری طور پر کوئی مخلوق ہی ذریعہ بنتی ہے، لیکن حقیقت میں مخلوق ذریعے سے پوری ہونے والی ضرورت بھی اللہ کی طرف سے پوری ہوتی ہے۔ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، توکل کے ساتھ وہی بہترین ہے، چاہے حاجت روائی ہو یا مشکل کشائی ہو، سب میں وہی بہتر سے بہترین ہے۔ الوکیل، ناظرین، اسے کہتے ہیں جو سب جہانوں کی تخلیق، تدبیر، رہنمائی اور تقدیر کا ذمہ دار ہو، اور الوکیل وہ ذات ہے جو احسان کرتے ہوئے اپنے بندوں کے معاملات سنبھالے ہوئے ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ انہیں ضائع نہیں ہونے دیتا اور انہیں تنہا بھی نہیں چھوڑتا، بلکہ انہیں کسی اور کے سپرد بھی نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یا اللہ، تیری ہی رحمت کا امیدوار ہوں، لہٰذا مجھے ایک لمحے کے ساتھ بھی میرے سپرد مت فرمانا، یعنی مجھے میرے حوالے مت کرنا، کیونکہ جسے خود کے حوالے کر دیا گیا ہو تو وہ ہلاک ہو گیا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یعنی اللہ پر توکل، اور اسی کے سامنے گڑ گڑانے والے کے ساتھ اللہ کافی ہے۔ وہی دہشت زدہ کو امن نصیب فرماتا ہے، طالب پناہ کو پناہ عطا فرماتا ہے، وہی بہترین والی اور بہترین مددگار ہے، لہٰذا جو بھی اسے اپنا والی بنائے، اسی سے مدد طلب کرے، اسی پر توکل کرے اور مکمل طور پر اسی کی طرف یکسو ہو جائے تو اللہ بھی اس کا والی بن کر اس کی مکمل حفاظت فرماتا ہے۔ جو صرف اللہ سے ڈرے اور تقوی اختیار کرے، اسے ہر دہشت اور ڈر سے امن فراہم کرتا ہے، اور اس کی ضرورت کے مطابق ہر مفید چیز مہیا کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی تقوی الہی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عنایت فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل کرے تو وہی اسے کافی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد، رزق اور عافیت کو لیٹ مت سمجھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے معاملات منطقی انجام تک ضرور پہنچاتا ہے۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، جس وقت سے کوئی چیز آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے نبی، آپ کو اور آپ کے مومن پیروکاروں کو اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، یعنی آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ آگے پھر ارشاد فرمایا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کافی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے لیے کافی سمجھنے کا راز ہی بندگی ہے۔ چنانچہ جس قدر اللہ کی بندگی میں اضافہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اتنا ہی کافی ہوگا، لہٰذا تم اللہ کی بندگی زیادہ سے زیادہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا ہی زیادہ کافی ہوگا اور تمہاری حفاظت فرمائے گا۔
حسبی اللہ و نعم الوکیل یہ جملہ بندے کے ساتھ سنگین بحرانوں اور شدید مصیبت کی صورتحال میں ملجا اور ماوی ہے۔ یہ جملہ مادی قوت اور زمینی اسباب سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ ایک مسلمان کا اگر مال چھن جائے واپس لینے کی سکت نہ ہو، کوئی مددگار بھی نہ ہو تو پریشانی میں یہی کام آتا ہے۔ یہی جملہ مصیبت بھلانے کا باعث ہے اور تکالیف سے بچنے کا مضبوط قلعہ ہے، بشرطے کہ پختہ یقین کے ساتھ یہ جملہ کہے اور یہ عقیدہ اپنائے کہ تکلیف سے بچنے کی طاقت صرف اللہ دے سکتا ہے اور خیر حاصل کرنے کی طاقت بھی صرف اللہ دے سکتا ہے۔ اور اگر بندہ مصیبتوں کے پہاڑ گرنے پر یہ کہہ دے حسبی اللہ و نعم الوکیل، تو اس کا دل اللہ کے سوا ہر چیز سے خالی ہو جاتا ہے، اور مصیبت زدہ شخص پختہ یقین کی فضا میں دل سے یہ محسوس کرتا ہے کہ تمام معاملات کی باغ ڈور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، پاک ہے بہت بڑی بادشاہت والا، پاک ہے وہ عظیم طاقت والا، پاک ہے ہمیشہ سے زندہ رہنے والا، جسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو اس پر مصیبتوں کے کتنے ہی پہاڑ ٹوٹ جائیں سب ہوا ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے آل فرعون کو اللہ کی طرف دعوت دینے والے نے کہا تھا، میں اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کر رہا ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں بصیرت رکھتا ہے، اور یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا، میں تو اپنے دکھ درد صرف اللہ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ناظرین، حسبنا اللہ و نعم الوکیل حاجت روائی کی دعا ہے اور ایک مسلمان کے ساتھ دنیاوی اور اخروی ہر پریشانی کا علاج ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس شخص نے صبح شام حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یعنی مجھے اللہ کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اسی پر میں توکل کرتا ہوں اور وہی عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ جس شخص نے صبح شام 7 بار یہ جملہ کہا تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیوں سے کافی ہو جائے گا۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ آپ کے لیے سلامتی والی ٹھنڈی ہو گئی، اور یہی جملہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا جب آپ کو بتلایا گیا کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ یہ الفاظ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت کہے جب آپ سواری پر سوار ہوئیں، اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا سو ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آیات برات اور پاک دامنی نازل فرما دی جو کہ قیامت تک پڑھی جاتی رہیں گی۔ ناظرین، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ کمزور لوگوں کی بجائے طاقتور لوگوں کی دعا ہے۔ یہ ان لوگوں کی دعا ہے جن کے دل مضبوط ہوں، جن پر وہمی باتوں کا اثر نہ ہو، جنہیں حادثات متاثر نہ کر سکتے ہوں، جہاں تک کمزوری اور خوف کی رسائی ممکن نہ ہو، کیونکہ انہیں علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توکل کرنے والے کی مکمل ذمہ داری اٹھا رکھی ہے، تو وہ اللہ پر بھرپور بھروسہ کرتا ہے، اللہ کے وعدے کی وجہ سے مطمئن رہتا ہے، چنانچہ اس کی پریشانی اور ذہنی دباؤ زائل ہو جاتا ہے، اور تنگی آسانی میں، دکھ سکھ میں، اور خوف امن میں بدل جاتا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کا اسلحہ ہے، چنانچہ زلزلے بھی سچے مومن کے زور بازو کو کمزور نہیں کر سکتے۔ سچا مومن ثابت قدمی، خالص توکل الہی اور ٹھوس نظریات کا حامل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر وہ روح گردانی کریں تو آپ کہہ دیں کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اسی پر میں توکل کرتا ہوں اور وہی عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ لہٰذا دین الہی کی تبلیغ کرنے والے بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا والی وارث ہے، وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، کسی حوصلہ شکن کی پرواہ نہیں کرتے، انہیں بھرپور اعتماد ہوتا ہے کہ وہ حق پر ہیں، ان کا دین حق ہے، چاہے اس میں کچھ وقت ہی کیوں نہ لگ جائے، اللہ تعالیٰ ان کی ضرور مدد فرمائے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ناظرین، یہ جملہ اللہ کی طرف سے لکھی گئی تقدیر پر رضامندی کا جملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ یہ جملہ تکلیف کے اوقات میں ہمارے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو وصیت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کیسے چین سے بیٹھوں، سور پھونکنے والے نے سور اپنے منہ میں لیا ہوا ہے اور کان لگائے ہوئے ہے کہ کب اسے پھونکنے کا حکم دیا جائے تو وہ سور پھونک دے۔ تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے ساتھ بڑی گراں ثابت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا،
تم کہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور جسے اللہ تعالیٰ کافی ہو، اس کا ذہن مکار لوگوں کی مکاریوں میں نہیں الجھتا، اور نہ ہی طاق میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی سازشیں اسے پریشانی سے دوچار کرتی ہیں۔ کافر، گمراہ اور دھوکے باز اس کے بارے میں جتنی بھی ساز باز کر لیں، وہ پھر بھی مطمئن رہتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مطمئن کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے۔ ناظرین محترم، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کئی طرح کے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے کہ جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ ہی رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، اگر اس آیت کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو بہت زیادہ مال و دولت ملے گا، یعنی اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش انشاءاللہ پوری ہوگی۔ اس آیت کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ حیران رہ جائیں گے، غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ ناظرین، اللہ جب کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور معجزہ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ ہمیں ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ جو مجرب وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، جس کو یہ وظیفہ بتایا گیا تو فوری طور پر ان کی غیب سے مدد ہوئی۔ تو ناظرین محترم، یقین جانیے کہ اس وظیفے کو پڑھنے والا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کی زندگی میں فوری طور پر پیسہ نہ آیا ہو یا اس کی فوری طور پر حاجت پوری نہ ہوئی ہو۔ ناظرین، اللہ پاک کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے آپ تمام دوست احباب جب یہ وظیفہ پڑھیں گے، انشاءاللہ دنوں میں اپنی مشکلوں اور پریشانیوں کو ختم ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ بڑی سے بڑی آپ کی حاجت ہو، مرادیں ہوں، بیماریاں ہوں، تکالیف ہوں، پریشانی ہو، بے اولادی ہو، یا آپ کا رزق بند ہو چکا ہو، کاروبار بالکل نہ چل رہا ہو، تو یہ وظیفہ آپ لوگ ایک مرتبہ ضرور کر کے دیکھ لیں۔ انشاءاللہ ہر پریشانی سے آپ کو فوراً چھٹکارا ملے گا۔ اگر قرض دار پریشان کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کر لیجئے۔ بے حد آسان سا وظیفہ ہے۔ اپنی حاجتوں کو، اپنی پریشانیوں کو، جو آپ کے مسائل ہیں، ان کی نیت کریں۔ دل میں یہ نیت رکھیے کہ میں فلاں فلاں مقصد کے لیے، فلاں فلاں حاجت کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں، میری یہ حاجت پوری ہو جائے تو پھر آپ لوگ یہ وظیفہ کر لیجئے گا۔ تو ناظرین، وقت ضائع کیے بغیر اب میں تمام لوگوں کو وہ مجرب وظیفہ بتانے لگا ہوں کہ میں نے خود اپنے مشکل دنوں میں اس وظیفے کو کئی بار پڑھ کر آزمایا ہے۔ جب بھی مجھ پر کسی بھی طرح کی مشکل ہو، چاہے وہ پیسوں کی ہو، چاہے قرضوں کی ہو، کبھی ایسا بھی ہوا کہ زندگی میں بیماریوں نے گھیر لیا، تو اس طرح کی جتنے بھی پریشانیاں تھیں اللہ پاک نے فوری طور پر حل فرما دیں۔ یہ اتنا مجرب وظیفہ ہے ناظرین، اتنا خاص وظیفہ ہے کہ آپ لوگ جس طرح سے میں آپ کو بتاؤں گا، ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو اس کو خود فائدہ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ تو ناظرین، اس وظیفے کو خود بھی لازمی کر لیجئے۔ اس وظیفے کو تمام دوست احباب، بہنوں بھائیوں سے بھی شیئر کر دیجئے۔ کئی دفعہ زندگی میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، ایسے مراحل آ جاتے ہیں کہ انسان کہتا ہے میں تھک چکا ہوں کہ حالات نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ پاک وہاں سے راستے بناتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اور ہمارے پاس چاہے کچھ ہے یا نہیں ہے، کوئی اعمال ہیں یا نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ دعا کی طاقت ہے۔ ناظرین، دعاؤں کے رنگ نہیں ہوتے، مگر جب یہ دعائیں رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں جو انسان بالکل مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ اللہ پاک ان کے لیے وسائل بھی پیدا کر دیتا ہے، ان کی مشکلات بھی ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے بار بار یہی سوچا کریں اور یہی خیالات رکھا کریں کہ جب بھی دعا مانگیے، اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ رب کی شان دیکھ کر مانگیے، اپنے اللہ سے مانگیے۔ اللہ پاک کی ذات بڑی عظیم ذات ہے جو سب کچھ دیتا ہے۔ ہمیں جو نظر آ رہا ہوتا ہے ہم وہ مانگ لیتے ہیں، لیکن اللہ ہمیں وہ سب بھی عطا کرتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم میری ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، اگر تم اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب ناشکرے ہو جاؤ تو بے شک اللہ بے پرواہ خوبیوں والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے بنی اسرائیل،
یاد کرو یا تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم اپنی نجات اور دشمن کی ہلاکت کی نعمت پر میرا شکر ادا کرو گے اور ایمان اور عمل صالح پر ثابت قدم رہو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں عطا کروں گا، اور اگر تم کفر کرو گے، میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو میں تمہیں سخت عذاب دوں گا۔ تو معلوم ہوا کہ جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں پھر انہیں نہ ختم ہونے والی دولت ملتی ہے، ایسی خوشی جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، یعنی کہ ان کی آنے والی نسلوں سے بھی وہ دولت ختم نہیں ہوتی۔ اللہ پاک انہیں ایسی دولت عطا فرماتا ہے اور ایسی عزت عطا فرماتا ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہوتا۔ ناظرین، پیسوں کے لیے، دولت کے لیے بالکل پریشان مت ہوئیے۔ جو وظیفہ بتانے لگا ہوں، جو عمل بتانے لگا ہوں، 2 سے 5 منٹ نکال لینا۔ اگر آپ کی زندگی میں پیسہ اور دولت نہیں ہے، آپ کی زندگی میں بالکل بے سکونی ہے، خوشحالی نہیں ہے، میرے دوستو، پیسہ زندگی میں نہ ہو تو انسان کو اپنی زندگی میں بالکل مزہ نہیں آتا، بالکل ویران سی زندگی ہو جاتی ہے۔ پیسہ اتنی بڑی ضرورت بن چکا ہے کہ پیسے کے بغیر، دولت کے بغیر زندگی گزارنا بہت ہی مشکل ہو چکا ہے۔ تو وہ تمام بہن بھائی جو کسی بھی قسم کی تنگ دستی کا شکار ہیں، وہ ایک مرتبہ یہ وظیفہ میرے کہنے پر لازمی پڑھ کر دیکھ لیں۔ انشاءاللہ تمام تنگ دستیاں، پریشانیاں، مجبوریاں، لاچاریاں اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیں گے۔ تو محترم ناظرین، جب بھی آپ وظیفہ کرنے بیٹھیں، سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے، پھر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ تو جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے وہ یہ وظیفہ پڑھ لے، چاہے آپ گھر میں ہوں، دکان پہ ہوں، کاروبار پہ ہوں، سفر پہ ہوں، جہاں کہیں ہوں آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وظیفہ پڑھنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی، اپنے حاجت کی نیت کرنی ہے۔ مثال کے طور پر آپ بیمار ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ میری بیماری ختم ہو جائے، میں اس لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ یا آپ کے اوپر قرض ہے تو آپ یہ نیت کر لیں کہ میرا قرضہ اتر جائے، میں اس لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ یا آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے ہو ارجنٹ تو آپ یہ نیت کریں کہ مجھے اتنی رقم مل جائے، میں اس لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ بس نیت کرنے کے بعد آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ 3 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، اس لیے کوشش کیجئے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک بار درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود پاک جیسے ہی آپ پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو جو وظیفہ پڑھنا ہے، اگر آپ لوگ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ آپ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے ایک تسبیح حسبنا اللہ ونعم الوکیل کی پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ آپ نے یہ کلمہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے یاد رکھیے گا کہ جو ترتیب بتا رہا ہوں اسی ترتیب میں پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ سب سے پہلے حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھ لیا۔ اس کے فوراً بعد آپ لوگوں نے سورۃ الناس پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اور اس کے بعد آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، وہی آخر میں درود پاک پڑھ لیں اور اللہ پاک سے اپنی تمام پریشانیوں کے لیے دعا مانگ لیں۔ ناظرین کرام، اس عمل کی بہت زیادہ برکت ہے۔ اگر آپ لوگ اس عمل کو روزانہ کر سکتے ہیں تو روزانہ کر لیں، اگر روزانہ نہیں کر سکتے تو جس دن آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ کر لیں۔ لیکن اس وظیفے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ آپ نے کامل یقین کے ساتھ اور رب کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ دلوں میں وسوسے نہیں رکھنے کہ پتہ نہیں میرا عمل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، میری دعائیں قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی، یا میری حاجت پوری ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کا مفہوم ہے کہ میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا بندہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ تو آپ نے بس دل میں یہ یقین رکھتے ہوئے، یہ بھروسہ رکھتے ہوئے وظیفہ کرنا ہے کہ اللہ پاک میرا وظیفہ بھی ضرور قبول فرمائے گا، میری دعائیں بھی ضرور پوری فرمائے گا، اور میری جو بھی حاجت ہے، جو بھی خواہش ہے وہ بھی پوری فرمائے گا، اور جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی پریشانی ہے وہ بھی ضرور حل فرمائے گا۔
انشاءاللہ جب آپ اس یقین اور بھروسے کے ساتھ یہ وظیفہ کریں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ انشاءاللہ کیسے دلوں کے اندر آپ کے معاملات سیدھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔